اگر ہماری سالمیت کو خطرہ ہوگا تو ہم ٹیکٹیکل ویپنز کا استعمال کریں گے، لیکن بھارتی تھنک ٹینکس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹیکٹیکل ویپنز کا استعمال کریں گے تو ہم اس کا جواب اسی پیمانے پر دیں گے۔ اب پاکستان اور بھارت کس حد تک ایک دوسرے کے خلاف جا سکتے ہیں؟ اب یہ پاکستان کو بھی ڈھول پیٹنا چاہیے کہ وہاں شیو سینا کے ہاتھ اگر ایٹم بم مل گیا لگ گیا تو وہ کیا کریں گے؟ برامداغ بگٹی کے بیانات کے اندر ایک تبدیلی ہے، کیا وجہ؟ اب راہ سے زیادہ شاید پیسے یہاں پہ بھی دکھ رہے ہیں تو مالی مفادات آگے۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ باہر جا کے آپ دشمن کے ہتھیار بن کے وہاں پہ ان کے مفادات کی یہاں پہ جنگ لڑیں، جب مالی مفاد نظر آئے تو وہاں سے موو کریں، یہاں پر آ جائیں۔ کہ جب انسرجنسی دم توڑتی ہے تو باہر کی قوتیں جو فنڈنگ کر رہی ہوتی ہیں ہاتھ کھینچ لیتی ہیں۔ افغان جو طالبان ہیں وہ بکھر جاتے ہیں تو دولت اسلامیہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے؟ یہ اس میں بہت بڑے خطرات اور بہت ساری اس میں پرابلمز اور مسائل پاکستان کے لیے موجود ہیں۔ جب تک داعش کی طرف سے ہماری سالمیت کو خطرہ نہیں ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے۔ حوامی صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم داعش کا سایہ نہیں پڑنے دیں گے۔ دوسرے لفظوں میں کہنے کی بات یہ ہے کہ داعش کے لیے زیرو ٹالرنس۔ بھارت کا اصلی چہرہ کہ مسلمانوں کو تو اپنا دین خطرے میں ہے، وہاں پہ تو زبردستی اب مسلمانوں کو ہندو واپس بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو ہمیں سعودیز ان کا الائنس نظر آتا ہے، دوسری طرف حوثیز کو سپورٹ کرنے والے کون کون سے ممالک ہیں؟ بنیادی طور پہ تو ایران کی سپورٹ ہے۔ پاک چائنا اقتصادی راہداری کی بات کی گئی، اس کے بعد جو بھارت کی بے چینی تھی، تشویش تھی، وہ بھی ہمیں نظر آئی۔ یہ پورٹ آپ کا بہت بڑا ایسٹ ہے اور اس پہ بڑی قوتوں کی نظر لگی ہوئی ہے، یہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے آپ کا۔ ضرورت سے زیادہ انحصار کرنا بڑا مہنگا پڑتا ہے، اس کو کیسے ہوتی ہے؟ پھر مجبوری ہے ہماری کہ ہم چائنا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ اس کا بنیادی مقصد بے شک اقتصادی ہوگا، لیکن اس کا جو دفاعی پہلو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جو کہیں پہ دھونس نہیں جماتا اس سے آپ کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیا چائنا بھارت کی نظر میں پرامن ملک ہے؟ اب انویسٹمنٹ ابھی شروع نہیں ہوئی، اس کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، باتیں لیکن بڑی تکلیف ہوئی شروع ہیں۔ ہوگی۔ دیکھیے پروگرام ڈیفنس میٹرز جنرل امجد شعیب کے ساتھ ہر بدھ اور جمعرات کے شب 7:05 پر صرف روز نیوز پر۔